بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 31 مارچ 2023 9 رمضان 1444 ہجری بروز جمعہ۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں خبر نامے کی طرف۔ مسجد الحرام میں سعودی حکومت کی تیسری توسیع کی چھت اس سال پہلی بار نمازیوں کے لیے کھول دی گئی۔ 8 رمضان جمعرات کی شب نماز عشاء اور 9ویں تراویح زائرین کی بڑی تعداد نے توسیع کی چھت پر ادا کی۔ سبق نیوز کے مطابق مسجد الحرام میں توسیعی کاموں کے نگران اعلیٰ انجینئر ولید المسعودی نے بتایا کہ مسجد الحرام کی تیسری توسیع کی چھت پر 12,000 سے زائد مصلے فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ آب زمزم کے کولرز بھی رکھے گئے ہیں۔ تیسری توسیع کی چھت پر جانے کے لیے الیکٹریکل زینوں کی سہولت موجود ہے۔ المسعودی نے مزید بتایا کہ مسجد الحرام میں کی جانے والی تیسری تعمیراتی توسیع کی چھت گزشتہ شب پہلی بار کھولی گئی ہے، جہاں 12,000 سے زائد افراد نے باجماعت نماز ادا کی۔ زائرین کی سہولت کے لیے تمام انتظامات پہلے ہی مکمل کر لیے گئے تھے۔ تیسری توسیع کی چھت پر جانے کے حوالے سے سوال پر المسعودی کا کہنا تھا کہ مسجد الحرام کے دروازے 123 اور 165 پر موجود بجلی کے زینے موجود ہیں، جن کے ذریعے تیسری توسیع کی چھت پر بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ حرمین ایکسپریس ٹرین کے آپریشنل ڈائریکٹر انجینئر ریان الحربی نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران مکہ اور جدہ کے لیے روزانہ 84 ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں۔ یک طرفہ کرایہ 23 ریال سے شروع ہو رہا ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق ریان الحربی نے کہا کہ ہمارا مقصد جدہ میں آباد سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں، چاہے وہ وزٹ ویزوں پر آنے والوں کو زیادہ سے زیادہ عمرہ کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ الحربی نے توجہ دلائی کہ جدہ کے السلیمانیہ ٹرین اسٹیشن سے جدہ کے رہائشی حرمین ایکسپریس ٹرین کے ذریعے مکہ جا سکتے ہیں۔ سہولت یہ ہوگی کہ مکہ پہنچنے کے بعد ریلوے اسٹیشن سے مسجد الحرام تک عمرہ زائرین کو بس سروس مہیا ہوگی۔ یاد رہے کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آنے جانے کے لیے ٹرینوں کی تعداد میں ضرورت پڑنے پر اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تمام ریلوے اسٹیشنوں پر عمرہ زائرین کے لیے خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ سعودی حکومت پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کے قوانین کے تحت غیر ملکی کارکنوں کے اقامے کی تجدید اور اجرا کے مراحل کو آسان بنایا گیا ہے۔ مملکت میں مقیم غیر ملکی کارکنوں کو بنیادی طور پر 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں کمرشل کارکن اور انفرادی ویزوں پر مقیم غیر ملکی شامل ہیں۔ کمرشل شعبے سے تعلق رکھنے والے کارکنوں کے لیے ضوابط مختلف ہوتے ہیں، جبکہ انفرادی ویزوں پر مقیم کارکنوں کے لیے قوانین مختلف ہیں۔ اقامہ کی ایکسپائری مدت میں 2 ماہ باقی ہیں۔ مجھے 4 ماہ کے لیے خروج عہدہ پر جانا ہے۔ اس حوالے سے کیا یہ ممکن ہے کہ میں 6 ماہ کے لیے اقامے کی تجدید کراؤں، کیونکہ مجھے فیملی فیس بھی ادا کرنا ہے۔ اقامے کی تجدید زیادہ سے زیادہ کتنے ماہ قبل کرائی جا سکتی ہے؟ میرا پیشہ فنی کا ہے۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ رہائشی پرمٹ اقامہ کی تجدید کے قوانین کمرشل اور انفرادی کارکنوں کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ مملکت میں مقیم تجارتی شعبے سے تعلق رکھنے والے کارکنوں کے لیے لازمی ہے کہ اقامے کی تجدید کے وقت ان کے ورک پرمٹ اور میڈیکل انشورنس کارآمد ہوں۔ کمرشل کارکنوں کے اقامے کی ایکسپائری سے زیادہ 6 ماہ قبل تک تجدید کرائی جا سکتے ہیں۔ اقامے کی تجدید کے لیے ورک پرمٹ کی فیس بھی 6 ماہ کے لیے جمع کرائی جا سکتی ہے، جبکہ فیملی کے لیے عائد فیس 6 ماہ کے لیے جمع کرائی جا سکتی ہے۔ انفرادی اقامے پر مقیم کارکن، جن میں سائق خاص، گھریلو ڈرائیور، خادمہ اسی زمرے میں شامل ہیں، دیگر کارکنوں کے اقامے کی تجدید زیادہ سے زیادہ 14 ماہ قبل بھی کرائی جا سکتی ہے۔ الخرج کی بلدیہ کی جانب سے طویل ترین افطاری دسترخوان کا ریکارڈ برقرار رکھا گیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز پارک میں گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی 500 میٹر طویل افطاری کا دسترخوان کا انتظام کیا گیا۔ سبق نیوز کے مطابق طویل ترین افطاری دسترخوان کا آغاز الخرج کمشنری کی بلدیہ کی جانب سے گزشتہ برس کیا گیا تھا۔ افطاری دسترخوان کی تیاری اور انتظامات میں 170 کے قریب مرد و خواتین رضاکاروں نے شرکت کی۔ افطاری کے لیے 11,000 سے زائد انواع قسم کے اشیاء کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے الخرج بلدیہ کے نگران خالد عبداللہ زید نے بتایا کہ گزشتہ برس سے اجتماعی دسترخوان کا تجربہ کیا تھا، جو کامیاب رہا۔
سابقہ تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال بھی اجتماعی افطاری کو مزید بہتر انداز میں کیا جا رہا ہے، جس میں نہ صرف بلدیہ کے اہلکار بلکہ کمشنری کے رہنے والے بھی رضاکارانہ طور پر اس عمل کو بھرپور طور شرکت کر رہے ہیں۔ بلدیہ کے نگران کا کہنا تھا کہ آئندہ بھی اجتماعی دسترخوان کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، بلکہ اس میں مزید وسعت دینے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ ریاض پولیس نے جعلی طبی نسخہ دکھا کر گداگری کرنے والے 2 عورتوں اور 2 مردوں پر مشتمل 4 رکنی غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ عاجل نیوز کے مطابق گرفتار شدگان میں مصری، اردنی اور پاکستانی شامل ہیں۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق 31 مارچ 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 74.87 روپے، ایس ٹی سی پے 74.56 روپے، تحویل الراجی 74.40 روپے، ویسٹرن یونین 74.94 روپے اور منی گرام 74.98 روپے، ٹیلی منی 74.25 روپے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21.42 روپے، ایس ٹی سی پے 21.47 روپے، تحویل الراجی 21.57 روپے، ویسٹرن یونین 21.53 روپے، منی گرام 21.54 روپے اور انجاز بینک 21.56 روپے۔ اور بنگلہ دیش کے لیے کچھ اس طرح: فوری بینک 28.24، ایس ٹی سی پے 28.7، تحویل الراجی 28.10، ویسٹرن یونین 28.21، منی گرام 28.7 اور انجاز بینک 28.10۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبر نامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔